السلام علیکم خواتین و حضرات. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت متخیلہ نہ دی ہوتی اور حص مزاح نہ عطا کی ہوتی تو پتہ نہیں انسانوں کا کیا حشر ہوتا، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو مجبور اور بے بس لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ زندگی کرنے کو زیادہ آسائشیں موجود نہیں ہیں. تو مثال کے طور پہ ایک مزدور جب شدید گرمی میں روڑی کوٹ رہا ہوتا ہے یا کھدائی کر رہا ہوتا ہے، سورج دوپہر کے وقت سر پہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے وہ کوئی منحنی سا انسان کسی لمبی گاڑی پہ آ کے وہاں رکتا ہے اور ایئر کنڈیشن سے اترتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہا ہے اور سامنے کی دکان سے وہ جا کے دنیا جہان کی نعمتیں خرید کے گاڑی میں واپس لا کے رکھتا ہے. دو نوکر آگے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ پھر چلا جاتا ہے. تو اس مزدور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ خاص طور پہ جب سوچتا ہوگا کہ آج جو پیسے ملیں گے اس سے جو میں راشن خرید کے لے کے جاؤں گا تو وہ بچوں کو چلو آج کے دن تو کھلا پلا دوں گا، تو پھر بجلی کا بل کیسے دوں گا؟ اور یہی سوچتے سوچتے اس کا وہ جو تھوڑا سا وقفہ اسے ملا ہوتا ہے وہ ختم ہونے کو آتا ہے. تو اس کی پھر قوت متخیلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ چھوڑی ہے، چاہے وہ مزدور ہے یا شہنشاہ ہے یا قارون ہے یا مفلس ہے، تو اس کے اندر رکھ چھوڑی ہے قدرت والے نے. تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی جہاں رکتا ہے تو وہاں اسے سلیوٹ مارے جا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ بڑی شان سے بہت نفیس پوشاک پہنے ہوئے کسی جہاز میں سوار ہو کے اڑتا ہے اور وہ جہاز کسی پرستان میں لینڈ کر جاتا ہے جہاں پریاں اسے رقص دکھاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی پوری فلم اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. ہالی ووڈ یا بالی ووڈ یا لالی ووڈ کی بنی ہوئی کوئی بہت عمدہ فلم وہ اپنے ذہن میں چلا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا تو وہ ریسرچ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. وہ فوراً اپنی کدال پکڑتا ہے اور پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں پھر وہ توانائی بھرپور طریقے سے واپس آ چکی ہوتی ہے. تو یہ قدرت والے نے جو قوت متخیلہ انسان کے اندر رکھی ہے یہ اس کا کرشمہ ہے کہ اسے کتھارسس ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے. برپش میں قلندر کہہ کے دیکھا جائے گا جوتے کی نوک پہ ہوگا وہ بڑا نواب. تو یہ طاقت اسے وہ قوت متخیلہ دیتی ہے.
تو اسی طرح حصہ مزاح ہے، جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں، حادثات یا ناگہانی آفات کا آپ شکار ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو حالات کوئی سازگار نہیں ہوتے، تو پھر اس وقت جو حصہ مزاح ہے وہ انسان کے لیے بڑا کام کرتی ہے۔ تو یہ قدرت کے بہت بڑے تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں جس طرح بچپن میں عجیب عجیب حالات کا شکار ہوا، میرے اندر اگر حصہ مزاح نہ ہوتی تو میں تو شاید گھل گھل کے مر گیا ہوتا۔ اس حصہ مزاح نے جو ہر الٹی سیدھی چیز میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہنسنے کا قہقہے لگانے کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لینا، اس کو اس اینگل سے دیکھنا کہ کسی کریہ المنظر چیز پہ بھی، واقع پہ بھی یا کسی پہ بھی ہنسی آ جاتی ہے، اور انسان پھر تھوڑا جینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے وطن اسلامیہ ہائی اسکول کو وائنڈ اپ کر دیا، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا وطن اسلامیہ ہائی اسکول میں، کہ جس نے مجھے میری زندگی کا ایک شاہکار ڈرامہ عطا کر دیا، جسے آپ سمجھ لیجیے کہ ایک کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ وہ میں آپ کو تفصیل اس کی آگے چل کے بتاؤں گا کہ جب ایک پروفیشنل زندگی میں داخل ہوا تو پھر کیا کیا ہوا۔ تو فی الحال ایسا ہے کہ ایک ماسٹر شاہ صاحب تھے اور ایک ان کے صاحبزادے تھے، ان کا تذکرہ تو میں نے کر دیا، لیکن ایک اور باپ بیٹا تھے جن کا تذکرہ تو میں بھول ہی نہیں سکتا کبھی بھی، یعنی وہ 10th کلاس میں، اس سے پہلے مجھے نہیں یاد کہ یہ لڑکا ہماری کلاس کے اندر تھا یا نہیں تھا، کیونکہ چھٹی سے لے کے 9ویں جماعت تک مجھے نہیں یاد اس لڑکے کے بارے میں۔ اب نام اس کا میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بڑی فنی سی سٹوری بن چکی ہوئی ہے۔ تو 10ویں جماعت میں البتہ مجھے یاد ہے کہ وہ لڑکا ہمارے ساتھ تھا۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ ماسٹر صاحب نے، پتہ نہیں کس ٹیچر کا پیریڈ تھا، تو وہ ہمیں جغرافیہ پڑھا رہے تھے۔ وہ اس سے پہلے ہمیں بتا چکے ہوئے تھے کہ زمین اس طرح ہے گول، اور اس کے اندر سارے ملک ہوتے ہیں، ان کا نقشہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر وہ نقشے میں انہوں نے ہمیں اس کو ڈرا کرنا بھی بتایا ہوا تھا۔ تو وہ انہوں نے پھر نقشہ بنایا ایک دن، اور چند ممالک ایک دوسرے کے جو قریب قریب ہیں، بیچ میں سمندر، آگے پھر کچھ ممالک، کوئی ایشیا ہے، کوئی یورپ ہے، کچھ افریقہ کا حصہ، اور یہ وہ۔ تو انہوں نے پھر لڑکوں کو جانچنے کے لیے ان سے سوالات بھی کرتے ہیں استاد۔ تو ایک دن اس لڑکے کو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ افریقہ کس جگہ پہ ہے؟ تو اس نے ایسے کر کے اشارہ کر دیا۔
اب استاد ہوتا ہے آخر. یہ تو تم نے پورے کے پورے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر دیا ہے. اب مجھے کیا پتہ چلے کہ تم نے کہاں مجھے دکھایا ہے افریقہ. تو ادھر آ جاؤ ذرا بلیک بورڈ پہ. یہاں کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے افریقہ. اب وہ ہمارے ساتھ اس کی کچھ دوستی ہو گئی تھی میرے اور سلیم کے ساتھ, تھوڑی بہت ریکس سے آگے بڑھ چکی تھی بات. تو اب وہ ہماری طرف کننکھیوں سے دیکھتے ہوئے بلیک بورڈ کی طرف جا رہا تھا. اب میں بھی اور سلیم بھی اسے اشارے کر رہے ہیں کہ ادھر بلیک بورڈ, وہ اتنا بڑا نقشہ. تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے وہ ماسٹر صاحب نے جاتے ہی اس کو اسٹک اس کے ہاتھ میں پکڑا لی کہ چلو یہ اسٹک جو ہے نا یہ وہ افریقہ کے اوپر رکھو, کہاں ہے افریقہ. اب اس نے اسٹک جو ہے پکڑ کے بلیک بورڈ کے ایک سرے سے شروع ہوا اور ہماری طرف دیکھ رہا, گھما رہا اسٹک. تو دیکھ رہا کہ کہاں ہم اس کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں, لیکن وہ افریقہ پہ پہنچے تو ہم اسے رکنے کا اشارہ کرتے. وہ افریقہ سے کبھی ادھر سے نکل جاتا کبھی ادھر سے. یہی معاملہ چل رہا تھا کہ ایک دم دھیر سے دروازہ کھلا کلاس روم کا, اور ایک صاحب داخل ہوئے. انہوں نے پگڑی پہن رکھی ہے, شلوار قمیض کے اوپر براؤن کلر کی اچکن پہن رکھی ہے, اور ہاتھ میں چھڑی ہے, اور بڑے تمکنت سے ٹھک ٹھک کرتے ہوئے بڑی پھرتی کے ساتھ اندر داخل ہوئے کلاس کے. تو سب ہکے بکے رہ گئے. ماسٹر صاحب نے ایک دم پلٹ کے دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم ملک صاحب, کیسے مزاج ہیں, ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے آ گئے. تو انہوں نے ہاتھ ملایا ماسٹر صاحب نے. تو ملک صاحب ایک دم انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد ایک دم دیکھا تو وہ مسعود اسٹک ہاتھ میں لیے تو کھڑا ہے بلیک بورڈ کے پاس. تو ایک دم خوش ہو گئے. یہ بچیاں نو پڑھانا کھڑا ہے. ماسٹر کہنے لگا نہیں ملک صاحب ابھی تو یہ وہ ہم پوچھ رہے تھے اس سے کہ وہ کدھر ہے. تو اعلیٰ پھر کی دسنا کھلا کی پوچھتے کھلے ہو. اس تو وہ پتہ چلا کہ وہ باپ بیٹا ہیں. تو ماسٹر نے کہا کہ نہیں خیر چلو جاؤ یار, تم جا کے بیٹھو پیچھے. تو ملک صاحب آپ آئے کیسے؟ نہ میں ہوئی پتہ کرن آیا سا, اس دی کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے رپورٹ تو ٹھیک ہے. ہلا چنگا بچہ دل لا کے پڑھی رکھ. ہاں جی ماسٹر صاحب دی گھر دھیان نال سنیا کر. تو کہہ کے پھر سلام دعا لے کے وہ چلے گئے. تو خیر ہمیں اس دن پتہ چلا کہ یہ اس کے والد صاحب ہیں. تو جب چھٹی ہوئی تو پھر اس سے ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا, یہ والد صاحب تمہارے کیوں آئے تھے. اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ادھر انجمن حمایت اسلام کے قریبی ایک دفتر کے اندر بڑے عہدے پر ہیں, مینیجر ہیں, اور یہ میرے والد صاحب ہیں, اور یہ پتہ کرنے آئے تھے کہ کلاس میں کیا.
اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہماری اس نوجوان سے بھی ہمارے کلاس فیلو سے بڑی دوستی ہو گئی، اور اس نے ہمیں اپنے گھر پہ بلانا شروع کر دیا، اور وہاں پہ جا کے ہماری خوب خاطر تواضع کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم تاش کھیلا کرتے تھے، ساری رات تقریباً اس کے ہاں گزر جاتی تھی، اور صبح کے وقت ایک پچھتاوے سے کا احساس لے کے کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ وہ وہاں سے آیا کرتے تھے، اس وقت بہت شدید پچھتاوا ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بعد میں اس چیز نے ہمیں بہت سبق بھی دیا، اور کچھ فنی اعتبار سے بھی ایک ایسا شاہکار ڈرامہ دیا کہ جو بس وہ جب اس کا ذکر ہوگا تو ہی میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہاں بھی اس لڑکے کے والد صاحب ملک صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، وہ آ کے اسی طرح اچانک گھس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ جب ان کی سیڑھیوں پہ آواز آنا شروع ہو جاتی تھی کہ آ رہے ہیں، تو ہم فٹافٹ وہ ساری تاش واش چھپا کے کتابیں نکال کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ آ کے ہائی جی پڑھنے کھڑے ہو، شاباش میرے بچے ہو، شاباش، دبال کے پڑھی رکھو، دبال کے پڑھی رکھو۔ اس دفعہ پنجاب وچوں فرسٹ آسی محمود بھی تے تسی سارے بھی۔ خیر یہ بھی وہ ایک بڑا مزیدار قصہ تھا۔ تو یہ ایک بڑا یونیک سا کریکٹر اس وقت، بلکہ وہ لڑکا بھی ایک اپنے لحاظ سے بڑا کریکٹر تھا۔ تو ہم نے پھر یہ دونوں کریکٹر جو ہیں، میں نے اور سلیم نے، میں نے جب وہ ڈرامہ لکھا تو پھر اس میں ہم نے یہ دونوں کردار بھی ادا کیے تھے، میں نے ملک صاحب کا کیا اور وہ سلیم نے اس لڑکے کا کیا۔ اور خیر وہ تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا، ابھی نہیں بعد میں۔ تو یہ قصہ بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے یہ قصہ بھی شامل کر لو۔ تو چلیے پھر اب ملتے ہیں پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں، تو جب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔